ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے بہت سارے نمازی بھائی کہتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ان سے نماز سن کر دیکھ لیں، نہ الحمد صحیح پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ سورت صحیح پڑھتے ہیں، نمازوں کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے دیکھ دیکھ کے نماز سیکھی ہے، کسی عالم سے یہ کتاب پڑھ کر نہیں سیکھی ہوتی۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک یوں تکبیر لگا، کہتے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا، ایک یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا، ایک آئی یہ بھی ایک طریقہ۔ ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا، بعض بزرگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھویا، پھر یہ وہ بچہ کہتا ہے یہ بھی کچھ ہے، ہاتھ دھونے کے بعد کرنا ہوگا۔ اب اسے پتہ نہیں یہ سنت ہے یہ خلاف سنت۔ ہمارے نوجوان بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پف نکلی ہوئی، ٹوپی غائب۔ اب ٹوپی سے نماز پڑھنا مستحب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور ہم ادب بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا نہ گناہ ہے نہ کوئی مکروہ تحریمی، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مکروہ تنزیہی، جو گناہ نہیں ہے نظر شرع میں لیکن اچھا بھی نہیں ہے۔ یوں اب ہمارے کئی لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی لی اس کے سر پہ، اور پھر جمائیں گے اس کو تھوڑا سا نا تاکہ اچھی طرح وہ اپنی جگہ بنا لے، لیکن اس کے بال بھی ایسے آوارہ گرد اور ایسے دشمن ہوتے ہیں، بولتے خبردار جو ٹوپی ٹکی سر پہ، وہ رکوع میں جاتا ہے ٹوپی پہلے سجدے میں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے نوجوان سجدے میں گیا تو اس کو سجدے میں اس کے وہ جیسے نٹ کس رہے ہیں اس کے سر کے اوپر۔ ارے بھائی اس کو ٹوپی پہننا کوئی لازم نہیں تھا، آپ کا یہ اس کو اس طرح تنگ نہ کرنا واجب تھا، آپ نے کیا، آپ گناہگار ہوئے۔ سرکار نے تو نمازی کے آگے سے ایک قدم بڑھنا منع فرمایا، آپ پوری تباہ زمائی کر رہے ہیں اس کے سر کے اوپر ٹوپی لگانے کے سلسلے میں۔ ایسی بیٹا آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آنکھیں کھول کر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ فقہ نے واضح لکھا ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع آتا ہے، دنیاوی خیالات سے نجات پاتے ہیں، تو آنکھیں کھول کر پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، دین سیکھا نہیں ہوتا ہم نے، سنی سنائی بات یا مسجد میں آ کے وہی آبزرویشن کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اسے دوسروں پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، بیٹا ایسے پاؤں نہیں ہلاتے، نحوست ہوتی، وہ بچہ رک جاتا ہے۔ اب بھائی کہاں سے نحوست ہوتی ہے یہ بتائیے، پاؤں ہلانا کہاں سے نحوست ہے؟ یہ تو کوئی نحوست نہیں ہے، شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا۔ لیکن وہی بچہ اگر فجر کی نماز چھوڑ رہا ہو تو اس کو اتنی سختی سے نہیں سمجھائیں گے نا، بچہ تھکا آ رہا ہے، رات میں سو گیا، کوئی بات، پوری رات محفل نعت میں شرکت کر کے سنی ٹناٹن قطعی جنتی نعت خانوں کی زبان پر فجر کی نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، نہ جماعت سے نماز پڑھے گا نہ فرض پڑھے گا، 4 بجے تک محفل ہوئی ہے، اس کے بعد اسکوٹر گھمایا، آ کے بستر پر سو گئے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ تصوراتی اور خوابی دنیا سے جواب دے رہا ہے کہ حضور نعت خوانی میں شرکت کر تو لیے، جنتی ہو تو چکا ہوں، بلا حساب و کتاب تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ خود نعت خان نے شعر سنایا ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو نعت خوانی میں شرکت نہیں کرتے، ان کے لیے ہو سکتا ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین آپ سیکھیے۔ میں نے الحمدللہ بالغان کا بہت مدرسہ پڑھایا، نمازیں سنیں کوئی ٹھکانہ نہیں، سبحان رب الاعلی، التحیات، حالانکہ سے لفظ ہے التحیات، التحیات نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح لفظ ہے رب اجعلنی، اور اکثر کیا پڑھیں گے ربی جعلنی، ربی جعلنی، غلط ہے۔ یہ اصل میں اجعل صیغہ امر کا، ربی کو با کو جیم سے ملائیں گے حمزہ وصلی گر جائے گا، رب اجعلنی، رب اجعلنی، لیکن ربی جعلنی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے بہت سن ہو سکتا ہے کتاب دیکھ کر بھی سیکھا ہو، لیکن آج سے 35 سال پہلے 40 سال پہلے، اب وہ بیچ میں جو غلطی آئی وہ پختہ ہوتی چلی گئی، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ناراض مت ہوئیے گا، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے جو ہم عمر ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ بچے ہیں، لیکن ایک دفعہ اپنی نماز کسی قاری صاحب کو سنا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو ڈر ہوگا نا خوف کہ میں پھنسوں گا، وہ سنائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا مفتی صاحب نے ٹھیک کہا لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے۔ اس کی قہاریت اور جباریت کو فراموش کر کے صرف رحمانیت پہ نگاہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ وصف نبوت حاصل کرنے کے باوجود، صحابہ کرام وصف صحابیت حاصل کرنے کے باوجود ڈرتے رہے اپنے رب سے، وہ رحمت کا یقین بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ تو سیکھیے،